حافظ زبیر علی زئی رحمہ کی کتاب اہل حدیث ایک صفاتی نام، اس کے صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی خود ساختہ مصلحتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے بلکہ اس سے شرماتے ہیں اور دوسرے مختلف ناموں سے متعارف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اہل حدیث نام سے غیر اہل حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور بعض اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث وغیرہ کہہ کر باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب رویوں اور چالیں غلط ہیں اور اہل حق کے صفاتی ناموں میں سے اہل سنت، اہل حدیث، سلفی اور اثری بہت بہترین القاب ہیں، اور ان میں سے اعلیٰ ترین اہل حدیث ہے جس کے جواز پر سلف صالحین کا اجماع ہے۔ والحمدللہ۔ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ تمام اہل حدیث علماء و عوام باہم متحد ہو جائیں، تمام اختلاف ختم کر دیں اور کتاب و سنت کے جھنڈے کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے دل و جان سے کوشاں ہو جائیں۔ پھر صفحہ نمبر 27 میں کہتے ہیں، بعض لوگ اہل حدیث نام سے بہت چڑھتے ہیں اور عوام الناس میں یہ مشہور کرنے کی صحیح نامراد کرتے ہیں کہ یہ نام فرقہ وارانہ ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں مسلمان ہی کہلانا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے اپنے اسلاف، محدثین اور ائمہ کرام سے متعدد دلائل پیش کیے ہیں کہ اہل حدیث کہلانا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے، اور یہی طائفہ منصورہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک تحقیقی مضمون اگلے صفحے پر پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 40 میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اس کے ترجمہ کے بعد لکھتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کوئی نسلی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو قرآن و حدیث اور اجماع سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرے اور اس پر اپنا عقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت کہلانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب یہ شخص جنتی ہو گیا۔ اعمال صالحہ ترک، خواہشات کی پیروی اور منمانی زندگی گزاری جائے، بلکہ وہی شخص کامیاب ہے جس نے اہل حدیث، اہل سنت کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ واضح رہے، نجات کے لیے صرف نام کا لیول کافی نہیں بلکہ نجات کا دار و مدار قلوب و اذہان کی تطہیر اور ایمان و عقیدے کی درستی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہی شخص اللہ کے فضل و کرم سے ابدی نجات کا مستحق ہوگا انشاءاللہ۔